سورۃ الاعلیٰ کی آیت نمبر 8۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ الذِّكْرَىٰ سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَىٰ الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَىٰ ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ۔ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، اور ہم آپ کو سہج سہج پہنچائیں گے آسانی تک۔ فذکر، سو آپ نصیحت کرتے رہیے۔ ان نفعت الذکریٰ، اگر نصیحت فائدہ دے۔ سیذکر من یخشیٰ، ان قریب نصیحت حاصل کرے گا وہ شخص جو ڈر جائے گا۔ ویتجنبها الاشقیٰ، اور اس سے الگ رہے گا وہی جو بڑا بدبخت ہوگا۔ الذی یصلی النار الکبریٰ، جو داخل ہوگا جہنم کی بڑی آگ میں۔ ثم لا یموت فیہا ولا یحییٰ، پھر نہ اس میں موت آئے گی نہ زندگی ہوگی۔ اس سے پہلی آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے اپنی قدرت کے چند ایک دلائل کے بعد پیارے آقا جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب بنا کر فرمائے کہ ہم آپ کو پڑھائیں گے، آپ بھولیں گے نہیں، لہذا آپ اس ٹینشن اور اس پریشانی میں نہ ہوں، اس مشقت میں نہ پڑے کہ جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آئے تو میں جلدی جلدی پڑھوں، کہیں کچھ بھول نہ جائے۔ پڑھانا ہمارا کام ہے، اس کو ذہن میں بٹھا دینا، یاد کرا دینا اللہ فرماتے یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ آپ وہی بھولیں گے اگر کوئی آیت منسوخ کرنی ہوئی، کسی حکم میں اللہ پاک نے تبدیلی کرنی ہوئی، جو اللہ کی حکمت اور مصلحت کے مطابق ہوگا وہی اللہ پاک بلائے گا، اس کے سوا آپ کو کچھ نہیں بھولے گا، کیونکہ اپنی مصلحتوں کو، اپنی تمام چیزوں کو جاننے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے۔ وہ پوشیدہ کو بھی جانتا ہے، وہ ظاہر کو بھی جانتا ہے۔ اس کے بعد اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں ہم آپ کو آہستہ آہستہ آسانی تک پہنچا دیں گے۔ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، یسرا کا معنی سہولت اور آسانی، اور مراد اس سے آسان طریقہ ہے، یعنی آہستہ آہستہ ہم آپ کو آسان طریقے تک پہنچا دیں گے۔ آسان طریقے سے مراد بھی شریعت ہے۔ خلاصہ کلام کیا ہوگا کہ ہم آپ کو آہستہ آہستہ شریعت کی منزل تک پہنچا دیں گے۔ علماء نے لکھا ہے کہ ایک طبیعت ہوتی ہے، ایک شریعت ہوتی ہے۔ میری طبیعت اس چیز کو تسلیم کرتی ہے، میری طبیعت، میرا مزاج اس چیز کو مانتا ہے، اس کو نہیں مانتا۔ ایک بات ہوتی ہے شریعت کی کہ میرا مزاج مانے یا نہ مانے، جو بات شریعت کی ہے وہ اٹل ہے، وہ حقیقت ہے، اس پہ ہمیں عمل کرنا ہے۔ لیکن اللہ کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے اس انسان پر کہ جس کی طبیعت ہی شریعت کے مطابق بن جائے۔
اس کو وہی چیز اچھی لگنے لگ جائے جو شریعت کو اچھی لگتی ہے، اور اس کو وہی چیز بری لگنے لگ جائے جو شریعت کو بری لگتی ہے۔ اس کی مثال میں ایک عرض کر دیتا ہوں۔ ہمارے بزرگوں میں حکیم الامت، حکیم الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الاسلام، وہ کسی دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے تو کھانے کی کسی چیز میں مکھی گر گئی۔ حضرت نے فرمایا کہ بھائی شریعت کے مطابق اس کو ڈبو دو اور ڈبو کے نکال کے چیز استعمال کر لو۔ تو کسی نے عرض کیا کہ حضرت طبیعت نہیں مانتی، طبیعت نہیں مانتی۔ تو فرمایا کہ یہی طبیعت، اسی کو تو شریعت کے تابع بنانا ہے، کہ جب شریعت یہ حکم دے رہی ہے کہ اس کو ڈبو کے نکالو اور چیز استعمال کر لو، مطلب شریعت اس کو برا نہیں سمجھ رہی، تو ہماری طبیعت بھی ایسی بن جائے کہ ہماری طبیعت کو بھی وہ برا نہ لگے۔ اسی طرح گانا بجانا، ناچ گانا ہے، میوزک ہے، یا اور ایسی چیزیں ہیں جو شریعت میں پسندیدہ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ڈھول کی آواز کان میں پڑ بھی جاتی تو آپ کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے، یہ شریعت ہے۔ اب طبیعت بھی یہ بن گئی کہ جو چیز شریعت کو پسند نہیں وہ ہمیں بھی پسند نہیں، یہ مزاج بن جائے۔ اس کو اللہ پاک فرماتے ہیں وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، ہم آپ کے لیے آسان شریعت کو آپ کی طبیعت بنا دیں گے، لہذا کوئی کام کرنا آپ کے لیے مشکل ہی نہیں ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا نتیجہ تھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین کی طبیعت بھی شریعت بن چکی تھی۔ جو چیز شریعت میں پسندیدہ تھی وہ ان کی طبیعت اور مزاج میں بھی اچھی لگتی تھی، جو شریعت کو اچھی نہیں لگتی تھی وہ ان کے طبیعت و مزاج کو بھی اچھی نہیں لگتی تھی۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ اپنے شاگردوں کے ساتھ جا رہے تھے، سر راہ چلتے ہوئے راستے میں کہیں ڈھول بجنے کی آواز کانوں میں پڑی تو سفر جاری رکھا اور کانوں میں انگلیاں ٹھونس لی، اور شاگرد سے بار بار پوچھتے رہے آواز آ رہی کہ بند ہو گئی۔ جب انہوں نے کہا جی اب آواز نہیں آ رہی تو پھر کانوں سے انگلیاں نکالی اور فرمایا کہ ایسا ہی جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، میں آپ کے ساتھ سفر میں تھا، آپ نے بھی ایسا ہی کیا تھا۔ تو گویا جو بات شریعت کو پسند ہے وہ صحابہ کے مزاج میں اتر گئی، اور جو شریعت کو پسند نہیں وہ صحابہ کے مزاج میں ناپسندیدہ طور پہ اتر گئی۔ اسی کو اللہ پاک نے فرمایا وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اللہ نے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کی طبیعت ایسی بنا دی کہ کفر سے، گندگی سے، فسوق سے، گناہوں سے ان کو گھن آتی تھی۔ جیسے کوئی انسان خدا نخواستہ غلاظت کو دیکھے، نجس ناپاک چیز کو دیکھے تو اس کی طبیعت میں تکدر پیدا ہو جاتا ہے، اس کو گھن آنے لگتی ہے، بعض اوقات قے آ جاتی ہے۔ شریعت بھی اس طرح بن جائے کہ خلاف شریعت امور کو دیکھ کر انسان کی طبیعت اور مزاج بگڑ جائے، اس کو گھن آنے لگے کہ یار یہ کیا گناہوں کی گندگی اور آلودگی۔ تو یہ اللہ پاک نے اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں جو انسان اپنی طبیعت کو شریعت کے مطابق بناتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کوئی بھنگی جو ہے یہ جو گندگی اٹھانے والے تھے ان میں سے کوئی شخص وہ خوشبو کی دکان کے پاس چلا گیا، تو سارا دن اس نے چونکہ گندگی اٹھانی، بو میں رہنا، تو خوشبو کی دکان کے پاس گیا تو بے ہوش ہو گیا، اس کا مزاج نہ ملا، وہ بے ہوش ہو گیا۔ لوگ اس کو ہوش میں لانے کے لیے مختلف حربے استعمال کر رہے، اس کو ہوش ہی نہیں آ رہا۔ اچانک اس کے ساتھ کا اس کا ہم پیشہ وہاں سے گزرا، اس نے کہا میں اس کو ہوش میں لاتا ہوں۔ وہ کہیں سے تھوڑی سی گندگی اٹھا کے لایا، اس کے ناک کے قریب کی، وہ اٹھ کے بیٹھ گیا، ہوش آ گیا اس کو، کیونکہ مزاج میں وہ طبیعت میں وہ بو رچ مچ گئی تھی۔
اس طرح نیکی ہمارے مزاج میں رچ بس جائے اور گناہ ہمارے مزاج سے اس طرح دور ہو جائے کہ اس کو دیکھ کر سوچ کر ہی ہماری طبیعت پر ایک برا اثر پیدا ہونے لگا۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو آہستہ آہستہ اس آسان شریعت تک پہنچا دیں۔ یہ ہوتا مشق سے ہے، آہستہ آہستہ رفتہ رفتہ، ایک دم نہیں بن جاتا۔ کسی کو اللہ بنا دے اللہ کی مہربانی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کے ساتھیوں کی، صحابہ کی تربیت اس طرح ہو گئی تھی کہ گناہ ایک گندگی نظر آتا تھا، اس سے نفرت ہوتی تھی۔ جیسے آج کل ہم جراثیم سے ڈرتے ہیں، لوگ جنہوں نے جراثیم دیکھے ہیں وہ بہت زیادہ ڈرتے ہیں، ہم سے بھی زیادہ ڈرتے ہیں اور ہمیں بھی ڈراتے ہیں، وہ جراثیم فلاں فلاں۔ اس سے بھی زیادہ ڈر ہمیں گناہوں اور اس کے اسباب کا پیدا ہوتا ہے۔ بغل اللہ پاک ارشاد فرماتے آپ نصیحت کرتے رہیں، فذکر ان نفعت الذکریٰ، آپ نصیحت کرتے رہیں اگر نصیحت فائدہ دے۔ یہ جملہ اس کا مطلب بظاہر یوں لگتا ہے کہ اگر نصیحت فائدہ دے پھر آپ نصیحت کریں، اگر نصیحت فائدہ نہ دے پھر آپ نصیحت ہی نہ کریں۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، شریعت میں تو یہ ہے، حکم تو یہ ہے، تبلیغ کے لیے تو اللہ پاک کی ہدایت یہ ہے کہ نفع ہو یا نہ ہو آپ تبلیغ کرتے رہیں۔ بظاہر آپ کو نفع نظر نہیں آئے گا، لیکن وہ آپ کی پرخلوص دعوت اور تبلیغ کبھی رائے گاہ نہیں جائے گی، اس کا کہیں نہ کہیں نفع ضرور ہوگا۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ نصیحت نفع دے یا نہ دے، یعنی آپ کو اس کا نفع نظر آئے یا نہ آئے، آپ اپنے کام میں لگے رہیں، آپ نصیحت کرتے رہیں۔ یہ اس کو علماء مثال کے طور پہ فرماتے یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی بندہ کسی کو کہتا ہے بھائی جب پیودا ہے نا تو کام کر کے دکھا، ہے تو وہ باپ کا ہی ہے نا، وہ اس سے یہ تو نہیں ہوگا کہ کام نہیں ہوگا تو وہ باپ کا نہیں رہے گا۔ مقصد کیا ہوتا ہے کہ یہ کام تم نے لازمی کرنا ہے، اگر تم حلالی ہو، اگر تم باپ کے ہو، اگر ماں کا دودھ پیا ہے، ظاہر ہے پیا ہی ہے اس نے، تو پھر یہ لفظ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ کام کرنا ہی کرنا ہے۔ یہاں بھی اسی انداز سے فرمایا کہ نصیحت نفع دے، بظاہر نفع نظر آئے یا نہ آئے، آپ نے تبلیغ کا کام کرنا ہے، آپ نے نصیحت نہیں چھوڑنی۔ اور میرے محترم دوستو، دین کے کام کو نتیجے سامنے رکھ کے نہیں کرنا چاہیے کہ جی میں کام کر رہا ہوں میرا نتیجہ نکل رہا ہے کہ نہیں نکل رہا، میں نے محنت کی ہے کسی نے سنی ہے کہ نہیں سنی۔ اگر بندہ دین کی محنت، حق کی محنت، اسلام کی محنت نتیجے کو سامنے رکھ کے کرے گا تو دو نقصان ہوں گے۔ اگر نتیجہ حق میں آ جائے گا، نتیجے کا بظاہر فائدہ نظر آ جائے گا تو تکبر پیدا ہوگا، دیکھیا نا پھر اسی ایک کمال کر دیتا، ساڈی محنت نال اے ہو گیا، ہم نے ایسا کیا تو یہ ہو گیا، تکبر پیدا ہوگا۔ اور اگر نتیجہ حق میں نہیں آئے گا، خلاف آ جائے گا تو اس کے نتیجے کے اندر مایوسی پیدا ہوگی، بندہ کہے گا یار اتنی محنت کرتا ہوں فائدہ تو کوئی ہوتا نہیں۔ ہم نے دین کے کام کو یہ سمجھ کے نہیں کرنا کہ نتیجہ نکلے، ہم نے دین کا کام ذمہ داری سمجھ کے کرنا ہے، ہر ایک نے ذمہ داری سمجھ کے کرنا ہے، فائدہ ہو چاہے نہ ہو۔ قیامت کے دن کتنے انبیاء علیہ السلام ایسے تشریف لائیں گے جن کے پیچھے صرف 3 امتی ہوں گے، کسی کے پیچھے 2 ہوں گے، کسی کے پیچھے 1 ہوگا، کسی کے پیچھے 1 بھی نہیں ہوگا۔ تو کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ جس کا 1 بھی امتی نہیں ہے وہ نبی ناکام ہو گئے؟ وہ نبی پھر بھی کامیاب ہے کیونکہ اپنی محنت پوری کر کے گئے، نتیجہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ محنت کرنا ہماری ذمہ داری ہے
کوشش جد و جہد کرنا ہماری ذمہ داری ہے، نتائج کے ہم ذمہ داری نہیں ہیں، نہ ہم سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اس لیے فرمایا کہ آپ نصیحت کرتے رہیں، کوئی مانے چاہے نہ مانے، آپ سے اس کے متعلق سوال نہیں ہوگا کہ یہ لوگوں نے مانا کیوں نہیں۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں یار اگر کسی نے ہماری بات نہ مانی، وہ نماز پہ نہ آیا تو ہم سے پوچھ ہوگی۔ بھئی ہم سے پوچھ اس کی ہوگی کہ تم نے اس کو کہا تھا کہ نہیں کہا تھا، اس کو تبلیغ کی تھی کہ نہیں کی تھی۔ اس کی پوچھ نہیں ہوگی کہ وہ نماز پہ کیوں نہیں آیا، وہ سچ بولتا ہے نہیں بولتا، تم نے اس کو کہا تھا سچ بولنے کا، وہ نہیں بول رہا، اس کی پوچھ ہم سے نہیں ہوگی۔ تم نے اس کو کہا بھئی گانے نہ سنو، بے حیائی فحاشی کے کام چھوڑ دو، تمہاری ذمہ داری صرف بات پہنچانے کی ہے، تبلیغ کرنے کی ہے۔ آگے وہ کوئی مانے نہ مانے وہ تو اللہ کا کام ہے، دل تو کس کے قبضے کے اندر ہے؟ اللہ کے قبضے میں۔ فرمایا آپ نصیحت کرتے رہیں، اگر نصیحت فائدہ دے تب بھی، نہ فائدہ دے تب بھی۔ آگے اللہ پاک نے بتایا کہ نصیحت سے فائدہ کون اٹھائے گا، فرمایا سیذکر من یخشی، نصیحت سے فائدہ وہی شخص اٹھائے گا جس کے دل میں خوف خدا ہوگا، من یخشی جو ڈر جائے گا، ڈر جائے گا یعنی جس کے دل میں فکر ہوگا کہ یار مجھ سے پوچھ بھی ہوگی، مجھے رب کے سامنے کھڑے بھی ہونا ہے، مجھ سے پوچھا جائے گا کہ کیا کر کے آئے ہو، وہ نصیحت حاصل کرے گا۔ اور جس کے دل میں کوئی ڈر، کوئی خوف، کوئی پرواہ نہیں ہوگی، یتجنبها الاشقی، یہ بدبخت انسان نصیحت سے دور ہی رہے گا۔ یہ بدبخت اللہ پاک نے اس کو فرمایا اشقا، جو نصیحت کو سن کر متاثر نہیں ہوتا، اس کا اثر نہیں لیتا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ بدبخت انسان یہ نصیحت سے دور ہی رہے گا، اور اس کا انجام کیا ہوگا؟ اس کا انجام یہ ہوگا الذی یصلی النار الکبریٰ، یہ جہنم کی بڑی آگ کے اندر داخل ہوگا، بڑی آگ کے اندر۔ اور جہنم کی آگ حدیث پاک میں جس طرح فرمایا کہ دنیا کی آگ سے بھی 70 گنا زیادہ سخت اور تیز آگ، دنیا کی آگ سے۔ اللہ پاک ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ اب وہاں صورتحال کیا ہوگی؟ اللہ پاک فرماتے ہیں ثم لا یموت فیہا ولا یحییٰ، نہ وہاں پہ مرے گا، موت بھی نہیں آئے گی۔ جہنم کے اندر لوگ پکاریں گے یا لیتہا کانت القاضیہ، اے کاش کہ موت ہی آ جائے، کاش کہ موت ہی آ جائے۔ موت بھی نہیں آئے گی، مرنا چاہیں گے موت نہیں آئے گی۔ علماء فرماتے ہیں کہ حلق تک جان آئے گی لیکن نکلے گی نہیں، اذیت دینے کے لیے، تکلیف دینے کے لیے، عذاب جھیلنے کے لیے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں اپنی مرضی کی زندگی گزار کے گئے، رب کو ناراض کر کے گئے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں موت تو وہاں آئے گی نہیں، ولا یحییٰ، زندگی بھی کوئی نہیں ہوگی۔ بھئی کوئی جینا ہے آگ کے اندر جلتا رہے انسان، عذاب بھگتتا رہے، یہ کوئی زندگی ہے؟ زندگی تو اہل جنت کی ہوگی، اللہ پاک ہم سب کو نصیب فرمائے۔ تو جو جہنم میں ہوں گے نہ مر سکیں گے، نہ کوئی ان کی زندگی ہوگی۔ اس انجام سے اللہ پاک کی کتنی مہربانی ہے، کتنی کرم نوازی ہے کہ جو بات ابھی صدیوں بعد کہیں جا کے ہونی ہے، پتہ نہیں کب ہوگی، اللہ پاک نے آج ہمیں اس سے آگاہ کر دیا، ہمیں بتا دیا کہ بچ جاؤ اس سے، اس انجام سے بچو۔ اب اس انجام سے بچنے کا راستہ کیا ہے؟ کہ نصیحت پہ کان دھریں، قرآن کی بات کو تسلیم کریں، جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو آگے لے کر چلیں، آپ کی زندگی جیسی زندگی بنانے کی کوشش کریں، جتنا قریب ہم ہو سکے، جو نہ ہو سکے اس پہ استغفار کر دیں۔ دیکھو میرے بھائیو، 100% کا مطالبہ نہیں ہے، اللہ رب العالمین نے یہ مطالبہ نہیں کیا کہ 100% تم نے زندگی اسلام کے مطابق بنا لی۔ وہاں تو یہ ہے کہ ایک نیکی بھی تول میں بڑھ گئی تو نجات ہو جائے گی، 51 کر لی
گناہ 49 رہ گئے، بندے کی بخشش ہو گئی، یہ پہ نجات ہو جائے گی۔ وہاں تول میں ذرا سا نیکی کا وزن بڑھ گیا، نجات ہو جائے گی۔ اس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم کوشش کیا کریں روزانہ کہ آج کے دن ہماری نیکیاں زیادہ ہوں، گناہ کم ہو جائیں، اور جو ہو جائیں ان پہ استغفار کر لیں، توبہ کر لیں، معافی مانگ لیں، تاکہ آخرت کے اندر ہماری نیکیوں کا پلہ جھک جائے اور اس برے انجام سے ہم بچ جائیں۔ اللہ پاک ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم باقیت